کہا جاتا ہے کہ عزت عورت کی چادر ہے اور مرد کا وقار عزت دار مرد کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں جس خاندان سے تھا وہاں رشتوں کے تقدس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم دو بھائی تھے، ایک میں اور ایک میرا بھائی کیف جو مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ بہن کوئی نہیں تھی۔ شروع سے ہی مجھے یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ کیف بھائی کی شادی کو بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ میری بھابھی مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ میری کوئی بہن تو تھی نہیں، اس لیے میں انہیں ہی اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ رابعہ بھابھی کا رویہ بھی مجھ سے بڑی بہنوں جیسا تھا۔ وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں کچھ ماہ سے میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں رونما ہونے لگی تھی۔ بھابھی سے میرا مذاق کا رشتہ ان کی شادی کے اول روز سے ہی شروع ہوا تھا۔ جیسے اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے، میں کیف بھائی کے نام سے انہیں تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتا کہ میرا بھائی معصوم ہے، لیکن اسے بیوی بہت چلاک سی مل گئی۔ کبھی کہتا کہ آپ تو میرے ساتھ زیادہ جچتی ہیں، افسوس آپ کی شادی بھائی سے ہو گئی۔ میں یہ باتیں انہیں اپنی امی کے سامنے ہی کہہ دیتا تھا، وہ بھی ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتی کہ ہاں مجھے بھی افسوس ہے، میں نے کیف کی تصویر دیکھ کر ہاں کر دی، کاش کہ تمہاری بھی تصویر ساتھ ہوتی تو آج ہم دونوں کو پچھتانا نہیں پڑتا، اور یہ بات وہ بھائی کے سامنے ہی مذاق کے اندر کہہ دیتی۔ بھائی بھی ہنس دیتے۔ میں نے ہمیشہ بھابھی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ چند ماہ پہلے کیف بھائی کی کمپنی نے انہیں اپنے دبئی والی شاخ میں بھیج دیا۔ 6 ماہ انہیں وہیں کام کرنا تھا۔ جس دن سے بھابھی کو یہ پتہ چلا کہ کیف بھائی دبئی جانے والے ہیں، وہ رونے لگی تھی، بہت اداس ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے ایک تو فطری سی بات ہے، بیوی شوہر کی جدائی پر اداس ہو جاتی ہے، لیکن میں نے بھابھی سے کہا کہ بس 6 ماہ کی تو بات ہے، بھائی واپس آ جائیں گے، پھر میں بھی تو ہوں، میں آپ کو اداس نہیں ہونے دوں گا۔ کیف بھائی نے بھی بھابھی سے کہا کہ وہ روز ان سے فون پر بات کیا کریں گے۔ بھائی دبئی چلے گئے تو پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی کے بغیر تو ہمارا گھر ہی سونا سونا سا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں بھابھی سے باتیں کرتا رہتا۔ پہل تو وہ روتی رہتی تھی، کیف بھائی کو بہت یاد کرتی تھی۔ 2 دن اگر بھائی کا فون نہ آتا تو وہ فکر مند ہونے لگتی تھی، لیکن ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے بھائی کو گئے ہوئے، تو بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میں آفس سے آ کر کھانا کھاتے ہی باہر دوستوں میں چلا جاتا تھا۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی، اس لیے میں دیر تک دوستوں میں بیٹھ کر ہی گھر واپس آتا تھا اور آ کر اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ لیکن ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو بھابھی صحن میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ تم اتنی دیر تک باہر کیوں رہتے ہو؟ مجھے ان کی بات پر حیرت سی ہوئی، کیونکہ پہلے انہوں نے مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا، کبھی میرے آنے جانے پر سوال نہیں کیا تھا۔ میں خود مختار تھا اور شادی شدہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنی مرضی کا مالک بھی تھا۔ ہمارے دوستوں کا گروپ تھا اور ہم آپس میں باتوں میں مصروف ہوتے تھے، تقریباً سبھی کوارے تھے، اس لیے رات کو دیر تک بیٹھے گپے لگاتے رہتے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میری تو یہی روٹین ہے۔ میرا انداز مدافعانہ تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے بہت قریب آ گئی، پھر میری شرٹ سونگھنے لگی۔ میں تو بدک کے پیچھے ہٹا۔ یہ کون سا انداز تھا ان کا؟ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز سے انہیں دیکھا تو وہ مجھے گور کر کہنے لگی تم سگریٹ پینے لگے ہو؟ مجھے تمہارے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے۔ تم بات کر رہے ہو تو تمہارے منہ سے بھی سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے۔ میں ان کی بات سن کر پہلے تو چنبے میں آ گیا، لیکن پھر سنبھل کر بولا کیا ہو گیا بھابھی، آپ کو میں کیوں سگریٹ پینے لگا؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ ہماری والدہ نے ہمیشہ اس بات پر ہم دونوں بھائیوں پر سختی کی تھی، اس لیے مجھے بھابھی کی بات سن کر تعجب سا ہوا۔ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، اگر تم نے سگریٹ نہیں پی تو پھر مجھے شک دور کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں کیف سے کہہ دوں گی کہ تم میری بات نہیں مانتے اور بھائی کے دبئی جاتے ہی سگریٹ پینے لگ گئے ہو۔ وہ اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں تو ان کے اس انداز کو دیکھ کر متحرر تھا اور پھر سے میرے قریب آ گئی اور میری شرٹ سونگھنے لگی۔ میں نے انہیں اس لیے بھی نہیں روکا کہ ان کے بلند لہجے پر کہیں میری امی نہ اٹھ جائیں، ورنہ وہ یہی سمجھی کہ میں سگریٹ پی کے آیا ہوں، کیونکہ بھابھی کا ملنسار رویہ میری ماں کو اپنا گریدہ بنا چکا تھا۔ میں بری طرح سے اس وقت کام کر رہ گیا جب رابعہ بھابھی نے میری شرٹ سونگھتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے فوراً خود سے جدا کیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر کہنے لگی وہ دیکھو سامنے چپکلی، فہد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چپکلی سے میں نے دیکھا دیوار کو کونے پر چپکلی تھی۔ میرا غصہ ایک دم ہی دور ہوا تھا، کیونکہ وہ واقعی چپکلی سے ڈرتی تھی۔ شاید چپکلی کو دیکھ کر وہ ایک ساختہ سی غلطی کر بیٹھی تھی اور ابھی بھی انہیں احساس کے لیے نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی چپکلی کے خوف میں تھی۔ میں نے کہا آپ اتنی بڑی ہو کر چپکلی سے ڈرتی ہو؟ میری بات پر وہ خفگی سے بولنے لگی تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جاؤ میں تم سے نہیں بولتی، کیف کو آنے دو، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں نے ان کی بات پر ہنسنے لگا۔ وہ پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید
ये एक बेख्तियारी सा अमल था। छिपकली को देखकर भाभी घबरा गई थी। फिर मैं अपने कमरे में जाने लगा तो भाभी मुझसे कहने लगी कि कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ फहद, मुझे नींद नहीं आ रही। अपने भाई के सामने तो तुमने बड़े वादे किए थे कि मुझे वक़्त दोगे, मुझे उदास नहीं होने दोगे, और अब ऑफिस आते ही दोस्तों में चले जाते हो। मैंने बेचारगी से उन्हें देखा। फिर वो अपनी कलाई उन्हें दिखाने लगा जिस पर घड़ी बंधी थी। मैंने कहा, रात के 12 बज रहे हैं भाभी, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन मेरा वादा, कल मैं आपके साथ मिलकर कैरम खेलूँगा। जब कैफ भाई यहाँ थे तो हम तीनों मिलकर बहुत मज़े करते थे, लूडो कैरम खेलते थे। अगले रोज़ मैं ऑफिस से आते ही खाना खाकर भाभी के साथ कैरम खेलने लगा। अभी हमारे पास भाभी बैठी थी, लेकिन ईशा की अजान होते ही अम्मी कमरे में चली गई। अब सिर्फ मैं और भाभी ही कैरम खेल रहे थे। इस खेल में मैं मास्टर था, इसलिए कभी भी नहीं हारा था। भाभी को भी तंग कर रहा था कि वह मुझसे जीत नहीं सकती, क्योंकि वह बिल्कुल अनाड़ी थी, हर बार हार जाती थी। लेकिन खेलते ही खेलते भाभी ने एक ऐसी हरकत की कि मैं दंग रह गया। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद तो हरगिज़ ना थी। कहने लगी, इस बार मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। ये कहकर उन्होंने जब अपना दुपट्टा उतार कर पीछे रख दिया तो मेरी नज़र बेसाख्ता उनके चुस्त लिबास पर पड़ी। मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका ली। मुझे भाभी की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैंने वहीं गेम बीच छोड़ दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा भी कर सकती हैं। अभी अम्मी की मौजूदगी में तो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से जमाए बैठी थी। मैंने उन्हें गुस्से में कहा, मुझे अपने दोस्तों में जाना है, मैं फिर कभी खेलूँगा। वो मुझे हैरत से देखने लगी, लेकिन मैं उठकर वहाँ से चला गया। लेकिन आज दोस्तों की बैठक में भी मेरी तवज्जो भाभी की जानब थी। कैसी अजीब हरकत की थी उन्होंने। बेशक मैं इन्हें अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो लिहाज होते हैं। देवर के साथ उठने बैठने के भी कुछ ढंग होते हैं। मैं जैसे जैसे भाभी की इस गैर मुनासिब हरकत को सोचता, इतने ही मुझे उन पर गुस्सा आने लगता। मैं रात को जब अपने घर दाखिल हुआ तो वह लाउंज में सामने ही खड़ी थी। मैं इस बार इन्हें नज़रअंदाज किया और अपने कमरे की जानब बढ़ गया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो तो अजीब औरत थी, जल्दी से मेरे सामने आ खड़ी हो गई। उनकी इस तरह एकदम अपने सामने खड़े होकर रास्ता रोकने पर मैं हैरान भी हुआ और एकदम पीछे भी हटा, वरना तो उनके साथ बुरी तरह से टकरा जाता। वो कहने लगी, तुम अभी सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही फहद, इसलिए मुझसे बात करो। मैंने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उन्हें देखा और कहा, क्या होती कौन है मुझ पर रोब जमाने वाली? देखें, मैं किसी मर्जी पर नहीं चलता। आज के बाद जब मैं इस वक्त घर लौटूँ तो आप मुझे यूं बाहर खड़ी नज़र ना आए, और आपने दिल ही लगाना है तो रात को भाई से फू पर बात कर लिया करें। मेरे बेलिचक लहजे पर उनका चेहरा गुस्से से टमटमाने लगा। मैं भी इस गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मैं तो पहले ही उनकी आज की जाने वाली हरकत पर गुस्से में था। औरतों पर वो एक गैर महरम के सामने अपनी जीनत को छिपाए रखने की बजाय दिखाने की कोशिश कर रही थी। बेशक वो मेरे लिए काबिल एहतराम थी, मुझसे बड़ी भी थी, लेकिन थी तो गैर महरम ही। और हमारे दीन में भी तो बहन भाई सुन बलावत में पहुंच जाए तो फासले का हुक्म है। तो वो मेरी सगी बहन भी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी मेरी इस जायज़ बात पर भी मुझसे यूं बदला लेगी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके ही रख दिया था। कौन कहता है कि अब सिर्फ मर्द में होती है? औरत हर बात पर मजलूम नहीं होती, और जब वो बर्बाद करने पर जाए तो बर्बाद करके रख देती है। इसके बाद तो मेरी भाभी ने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। मैंने भी शुक्र किया, लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं रात के बेसूद सोया हुआ था, और नींद के मामले में ऐसा था कि जब एक बार सो गया तो फिर तेज़ अलार्म की बेल पर भी मेरी बामुश्किल ही आँख खुलती थी। इस वक्त भी मैं गहरी नींद में था जब एक मशहूर खुद खुशबू मेरे नाक से टकराई और मुझे होश से गाफिल कर गई। ये कहना शायद अजीब सी बात लगे, लेकिन ये सच था कि जब मेरी आँख खुली तो मुझे ये लगा कि मेरे साथ कुछ नाज़ेबा सी हरकत हुई है। ये सच था, मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मेरा सिरा भी चकरा रहा था। मैं बामुश्किल अपने सर को पकड़ उठकर बैठा था, क्योंकि मुझे बेतहाशा नींद आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना था। मैं जैसे ही बेड से उठकर खड़ा हुआ, मैं चकरा कर दोबारा बेड पर गिरा था। मैं फिर से सोचा। जब दोबारा मेरी आँख खुली तो दिन के 12 बज चुके थे। मेरे पास मेरी वालदा बैठी थी, काफ़ी फिक्रमंद थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? मैं सुबह ही तुम्हें बहुत जगाया, तुमने ऑफिस जाना है, लेकिन तुम तो यूं थे जैसे बेहोश हो चुके हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने कहा कि हाँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ गई। मैं अभी अभी नींद की गनूदगी में था। अम्मी कहने लगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें नाश्ता बना दूँ। ये कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन मेरी असल जान उस वक़्त निकली जब मुझे अपनी शर्ट पर एक ज़नाना लंबा बाल नज़र आया। मैंने अपने बेड पर गौर किया तो चादर बिखरी पड़ी थी। हालांकि मुझे एक ही जानब सोने की आदत थी,
پورے بیڈ پر ہی نہیں سوتا تھا۔ جو چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑے وہ ایک کان کا ٹوپس تھا۔ وہ ٹوپس دیکھ کر ہوش و حواس سے غافل ہوا تھا۔ وہ بھابھی کا ٹوپس تھا جو ان کی شادی پر چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں نے انہیں تحفہ دیا تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر تو میرے دماغ کی رگیں سی کھینچنے لگی۔ میں جب نہا دھو کر واپس آیا تو یہ دوسرا انکشاف مجھے یہ دیکھ کر ہوا کہ میری بھابھی آج یوں خوش تھی جیسے اسے نہ جانے کیا مل گیا ہو۔ وہ نہا کر گیلے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں بڑے تنے ہوئے اعصاب سے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ بھابھی نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر پہلی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تو آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس چائے پی کر اٹھ گیا۔ اب میں اپنا کمرہ لاک کر کے سونے لگا تھا۔ اب میری بھابھی کا موڈ اور بھی زیادہ خراب رہنے لگا۔ مجھے یہ حل ٹھیک لگا تھا، لیکن شاید مجھ پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور فرار کی کوئی راہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر لوٹا تو میری والدہ حد درجہ پریشان تھی۔ کہنے لگی، رابعہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو اس عورت سے اب گھن آنے لگی تھی، نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر راہ بدل لیتا تھا۔ میں نے کہا، امی، بھائی کو یا تو واپس بلا لیں یا پھر ان کی بیوی کو وہاں بھیج دیں۔ میں اس قسم کی ذمہ داریاں نہیں لے سکتا۔ میری بات سن کر شاید میری والدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس عورت کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ امی مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، وہ بہن ہے تمہاری، بیمار ہے، چلو شاباش، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن مجھے اس عورت کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ جیسے اب بھابھی کہنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن جو خبر مجھے وہاں جا کر سننے کو ملی، میری تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ میری وہ خبیث بھابھی امید سے تھی۔ بھائی کو گئے 4 مہینے بیت گئے تھے، اس لیے یہ واضح بات تھی کہ جو گناہ ان کے وجود میں پل رہا تھا وہ ناجائز تھا، اور وہ 20-22 دن پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کی خبر سننا میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری بھابھی میسنی ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھٹیا عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب یہ مت کہنا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں اپنا ٹوپس تمہارے بستر پر چھوڑ کر آئی تھی تاکہ جب تم جاگو تو اچھی طرح سے جان لو کہ نیند کے نشے میں کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو۔ تمہیں اس کا احساس ہو جائے گا۔ اب اگر تم نے میری بات آگے بھی نہ مانی تو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا ثبوت کس طرح سے سب کے سامنے پیش کروں گی، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ پھر وہ مجھ سے روز بدکاری کا کہنے لگی، جو میں مر کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عورت اگر اپنی ضد پر آ جائے تو مرد کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میں نے انہیں گھر کے پاس چھوڑا اور خود باہر آوارہ سڑکوں پر پھرتا رہا۔ میرا ذہن بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ جس اذیت سے میں گزر رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹوں سے مختلف سڑکوں پر بائک چلا رہا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آئی جب سامنے سمندر نظر آیا۔ میں نے سمندر دیکھ کر بائک روک کر سمندر میں چلا گیا۔ اچھی خاصی سردی تھی، لیکن میرے اندر تو آگ چل رہی تھی۔ میں کیسے اس گناہ سے بچ سکتا ہوں؟ میں بے حد پریشان تھا۔ اگر یہ خبر کیف بھائی کو ہو گئی اور انہوں نے بھابھی کو مظلوم سمجھ کر مجھے قصوروار ٹھہرا دیا تو میں سب کیسے آنکھیں ملاؤں گا؟ ایک ایسا مرد جسے اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، اس کے لیے یہ سب سوچیں بناک ہوتی ہیں۔ میں ایسے ہی سوچوں کے گرداب میں پھنسا۔ جب واپس گھر پہنچتا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میری بھابھی ایک غیر مرد کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے گناہ کو چھپانے کا انتظام کر لیا ہے، میں سارا الزام اپنے دیور پر لگا دوں گی۔ یہ سب سن کر میں ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ مجھ سے بھابھی اس شخص کو چھڑوانے لگی۔ شور سے میری امی بھی اٹھ گئی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ سچ بتائے ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے بتایا کہ میری بھابھی کا شادی سے پہلے اس شخص کے ساتھ چکر چل رہا تھا، لیکن ان کی ماں باپ نے ان کی شادی زبردستی بھائی سے کروا دی تھی۔ لیکن جب بھائی دبئی چلا گیا تو میری بھابھی اس شخص کو گھر پر بلانے لگی۔ میں گھر پر لیٹ آتا تھا، اس لیے بھابھی کو یہ ڈر لاحق تھا کہ وہ کہیں پکڑی نہ جائے، اس لیے وہ میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتی تاکہ میں ان کو ٹومے نہ لگ جاؤں۔ یہ سب سن کر تو میری والدہ رونے لگی۔ میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ وہ اسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر سے نکل جائے۔ وہ شرمندہ سی گھر سے نکل گئی۔ جب بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھابھی کو طلاق دے دی، اور میں بے قصور تھا، اس لیے اللہ نے میری عزت بچا لی۔ اگر انسان خود مضبوط ہو تو اسے کوئی بھی گناہ
کی طرف نہیں کھینچ سکتا۔